حدیث ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ یاد کر لیں، جب بھی موقع محل بنے گھر بار میں آپس میں بچوں میں بیٹھے ہیں تو وہ آپ یعنی سنائیں، بچوں کو سنائیں، گھر والوں کو سنائیں۔ اچھا، نبی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اچھا وہ 7 بڑی کتابیں حدیث کی، ان 7 بڑی کتابوں میں سے پہلی بڑی کتاب جسے ہم سمجھتے ہیں اہل سنت کے نزدیک وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ ان 7 کتابوں میں سے ابن ماجہ شریف بھی ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ مضمون میں حدیث آپ کی گوش گزار کروں گا، درود پڑھو، اور جو کوئی جب تک درود پڑھتا رہتا ہے فرشتہ اس کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے اور اس کا نام اور اس کے والد کا نام مجھ پر پیش کیا جاتا رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب ابھی تو آپ جلوہ فرما ہیں، تو جب آپ وصال فرما جائیں گے، جب آپ انتقال کر جائیں گے، تو کیا وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کیا جائے گا؟ آپ درود سنیں گے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک، جی ہاں میں درود سنوں گا، مجھ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ پھر فرمایا اے ابو درداء، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا ابو درداء، میں تو محمد بڑی شانوں والا ہوں اور امام الانبیاء ہوں، شب معراج بھی آنے والی ہے، تو یہ امام الانبیاء کا مطلب ہے کہ انبیاء کی امامت فرمانے والا ہوں، لیکن الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ دوسری حدیث کا جز ہے۔ فرمایا ان اللہ حرم، بے شک اللہ نے حرم علی الارض، زمین پر حرام کر دیا ہے، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو بڑی بات کیا ہے، کھانے کی نیت ہے، کھانا تو اس کا، یہ زمین اسے کھائے گی، یہ قبر اسے دبائے گی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب جل جلالہ کا منکر ہے۔ الحمدللہ سنی اللہ کو ایک وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے اور اس کے محبوب کو آخری نبی بھی مانتا ہے۔ اسی میں ناز و فخر ہے انشاءاللہ۔ اعمال کے اندر کمی کجی ضرور ہے، کمزوری ہے، لیکن انشاءاللہ یہ نسبت ہے محبت مصطفیٰ، محبت خداوند قدوس، انشاءاللہ بیڑا پار کروائیں گے۔ فرمایا ابو درداء، انبیاء کی بڑی شانیں ہیں، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے۔ اب آگے سنیں، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، دوسری حدیث کا جز ہے کہ فرمایا کہ نبی سارے ہی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور حی یرزقون، ہر نبی کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث آپ کے ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے میں ایک آپ کو چاشنی اور لذت نصیب ہوتی رہے گی کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ، آج چونکہ قبل جمعہ، جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ آج عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ۔ اموی عظیم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ کو ام عاصم کہتے تھے، اور یہ عمر کے بیٹے عاصم کی شہزادی ہے۔
عمر بن خطاب کی امیر المؤمنین دوسرے خلیفہ عمر کے شہزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی شہزادی ہیں، جو کہ عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ماجدہ ہے۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ عمر بن خطاب کی پوتی ہے۔ تو یہ جو جھلک آپ کو عمر بن عبدالعزیز کی سیرت میں نظر آتی ہے، یہ جھلک فاروقی جھلک ہے، سبحان اللہ، یہ عمر کی جھلک ہے۔ اللہ، آپ 61 ہجری کے اندر آپ نے مدینہ منورہ کے اندر آپ نے جنم لیا، پیدا ہوئے، اور جو ان کے والد بزرگوار تھے، جو ان کے والد تھے، وہ کم و بیش 20 سال مسلسل مدینہ کے گورنر رہے۔ ان کے بعد ان کو خلافت سونپی گئی اور ان کو وہیں جنازہ پڑھانے کی سعادت میسر آئی۔ اس کے بعد پھر جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہی انداز میں پھر واپس لے جانے لگے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج اللہ والا ہوتا ہے، کسی رنگ میں بھی چلا جائے وہ اللہ والا ہی رہتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے انہوں نے کہا حضور ہم آپ کو شاہی سواری پیش کرتے ہیں، ٹھہریے ذرا۔ فرمایا شاہی سواریاں واپس لے جاؤ، عمر بن عبدالعزیز کے لیے اس کا خچر ہی بہتر ہے۔ یہ سارا وی آئی پی پروٹوکول، یہ سارا واپس لے جاؤ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ان کا اپنا خچر ہی بہتر ہے۔ ہمارے ملکی معاملات میں بھی آپ دیکھیں گے، آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے وہ فلاں ملک کا ایک وزیر اعظم ہے جو سائیکل پہ آتا جاتا ہے، وہ جناب اتنی ترقی کر گئے، ان لوگوں نے یہ خودداری اختیار کی، اپنی معیشت کو بلڈ اپ کیا، سٹیبل کیا، اپنی معیشت کو کھڑا کیا پاؤں پر۔ ان کے جناب والا وزیر اعظم اگر جناب وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو اس کے اوپر چلان کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے وزراء سیٹ بیلٹ نہ باندھے چلان کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے ججز رول کو فالو نہ کریں چلان کاٹتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ باتیں بہت ہیں اور کرنے والے بھی بہت ہیں، وہ سنائیں گے بھی بہت، لیکن جب اپنی باری آتی ہے اور اخراجات کو نوٹ کر کے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو وہاں عام آدمی کی عقل تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے ہوش حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اکبر، گھر سے لے کر پی ایم ہاؤس تک جانے کے اتنے اخراجات، اور باتیں جناب والا سائیکل تک کی کرتے تھے بزرگ۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کا بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ملک چلتے ہیں برسر اقتدار رہنے والے کی عجز و انکساری کے ساتھ، ملک چلتے ہیں اشرافیہ جو بڑی اقتدار پر جو لوگ فی سبیل اللہ کھاتے ہیں، فی سبیل اللہ کھاتے ہیں، ان کا یہ فی سبیل اللہ نکالنا یہ ملک کو کھڑا کرتا ہے، ملک کی معیشت کو کھڑا کرتا ہے۔ عمر نے کہا لے جاؤ یہ سواریاں، شاہی سواریاں، عمر بن عبدالعزیز کے لیے ان کا خچر ہی بہتر ہے، آگے بڑھے۔ یہ ابھی اسی جگہ کا منظر ہے، ابھی تو عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ خلافت دیا ہی نہیں ہے، ابھی تو وہاں جنازے کی تدفین ہوئی ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر آگے بڑھے، سواریاں پیچھے ہٹا دی گئی، سپاہیوں کے دستے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی ارد گرد بڑی ٹپ ٹاپ کے ساتھ وہ چلنا شروع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا امیر المؤمنین آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں ویسے ہی رہوں گا جیسے مدینے کا عام مسلمان چلتا ہے۔ میں چوئی وہ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، میں کہتا رہتا ہوں حاجی صاحب ہم نے چوئی، میں نے کہا یہ مسئلہ یہی ہے، وہ جناب گاڑیوں کی لمبی قطاریں، اور بیچ میں کون ہے جی؟ جناب فلاں علاقے کے فلاں جناب پی ایم ایم این اے، فلاں علاقے کے فلاں ہیں، اور گاڑیوں کی قطاریں، عام پبلکلی ٹرانسپورٹ جو بھی ہے وہاں پہ جناب ان کے لیے دشواریاں، تکالیف، اور کیا سے کیا تکالیف عامت الناس کو حاصل ہو رہی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔
لیکن عمر کی سیرت کو دیکھیے، فرمایا یہ سپاہی یہ جناب والا شان و شوکت مجھے نہیں چاہیے، عمر ویسے ہی رہے گا جیسے عام مدینے کا مسلمان چلتا پھرتا ہے، مجھے کسی قسم کے پروٹوکول کی حاجت نہیں ہے۔ ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری، اللہ اکبر جل شانہ، ہمارے عمر بن عبدالعزیز کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، پھر عدل، جہاں عدل ہوتا ہے وہ قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، جہاں انصاف پسندی ہوتی ہے وہاں وہ قومیں گرتی نہیں ہے، ان کی کرنسی اکانومی گرتی نہیں ہے۔ عدل 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 عدل، انصاف انصاف انصاف، جسٹس۔ وجہ کہ عام بندے کو، عام شہری کو بھی پتا ہے کہ زنا کرتا پکڑا گیا تو حد شرع جاری ہوگی، عام شہری کو بھی پتا ہے کہ چوری کرتے پکڑا گیا تو حد شرع جاری ہوگی، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، مارا جائے گا، کوڑے مارے جائیں گے۔ بینک ڈکیتیاں کرنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جب پکڑے گئے تو یہ مار ماری جائے گی، لیکن جس خطہ، جس علاقے، جس گاؤں، جس دیہات کے اندر یہ رول ریگولیشن ہو کہ جو پکڑا جائے 15 منٹ لگیں گے، وہ ہو گئے طویل اکبر سن، تیر اکبر سن، ان کو چور بیٹھا ہوا بڑا پر اطمینان، بڑا پرسکون، او بھائی تو نے چوری کی، تجھے خوف نہیں؟ وہ جناب سڑے چودھری صاحب نہیں، انہوں نے کام کرنا نہیں دے رہے جناب، ایس ایچ او صاحب باہر کر دے سو۔ یہ ملک کو لے کے بیٹھتی ہیں یہ چیزیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے، سننے والے یہ بھی سنیں کہ عدل کسے کہتے ہیں، اور عدل کیا جائے تو پھر قومیں کھڑی کیسے ہوتی ہے۔ اور یزید کا دور ہے، یہ اس طرف سے ذرا دیکھیں نا، یزید کے دور کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ 61 ہجری میں یزید کا دور تھا، آپ وہاں پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ نے جا کر خلافت کو سنبھالا۔ یعنی کیسے کیسے لوگ خلافت پر بیٹھ کر گزر چکے اور کھانے والے کھا چکے، اور قومی طور پر اگلے انہوں نے جناب والا ان لوگوں کو یعنی ان کی معاشیت کو بٹھا دیا تھا۔ کیا وجہ تھی وہ کہ جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لمحوں کے اندر، وہ ایک ہمارے علماء میں سے ایک بہترین عالم دین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر مسجد سے گھر، ابھی خلافت کے سنبھالنے کے بعد گھر، مسجد سے ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا تھا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد آپ کو شہی سواریاں پیش کی گئی، فرمایا پڑا کرو، سائڈ پہ کر دو ان کو، یہ کس لیے دے رہے ہو؟ عمر کے لیے اپنا خچری کافی ہے۔ اب یہاں ان کو تماچا لگا، پھر آگے بڑھے، سپاہیوں کے دستے آئے، فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا امیر المؤمنین آپ کا پروٹوکول بڑھا رہے ہیں۔ فرمایا چھوڑ دو، مجھے میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے، اور میں ایک عام مسلمان کی طرح رہنا چاہتا ہوں جیسا کہ عام مدینہ کا مسلمان رہتا ہے۔ یہ چیز ہے کہ ابھی عمر گھر بھی نہیں پہنچے، خطبہ خلافت بھی نہیں دیا، نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے عدل کیسا، عمر تو ذات ہے، عمر کی شان، عمر کا قلم سنو، عمر کے قلم کی شان سنو۔ عمر بن عبدالعزیز کی ایک خاتون آئی، انہوں نے آ کر کہا، بچوں کی کوئی فہرست بنوا رہی تھی، کوئی تعداد کر کے کوئی کام کروا رہی تھی، تو کہا امیر المؤمنین لکھیے، ایک بچے نے یہ، دوسرے نے یوں، تیسرے نے یوں، تو چوتھے نے یوں کیا، یہ معاملات سارے یہ ہیں۔ جب 5ویں بچے کی باری آئی تو اس نے کہا امیر المؤمنین لکھیے 5ویں بچے کی یہ فلاں فلاں فلاں، تو آپ لکھنے لگتے ہیں تو قلم لکھے ہی نہ، آپ لکھیں قلم نہ لکھے، آپ لکھیں قلم نہ لکھے۔ فرمایا مائی صاحبہ، عمر یہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے 4 ہی ہیں۔ کہا کیا بات کر رہے ہیں، میں ان کی ماں ہوں، میں کہہ رہی ہوں میرے 5 بچے ہیں۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، عمر کا قلم کبھی نا انصافی نہیں کرتا، ہمیشہ عدل سے ہی کام لیتا ہے۔ تو جن کے قلم کی یہ شان ہے،
کہ وہ ناانصافی نہیں کرتے، ان کی ذات کی شان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی، یہ بیسکس تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ریاست مدینہ بنی۔ ہم سنتے رہے فلاں ملک کا وزیر اعظم سائیکل پہ آتا جاتا ہے، فلاں کا جناب والا آگے بڑھ جائے، وہ رول کو فالو نہ کرے اشاروں کے، کوئی جناب والا پرچہ اس پہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم صرف سنتے آئے ہیں، سن رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ سنتے رہیں۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ فرمائے، قرآن کی حاکمیت، مسلم حاکمیت قرآن کی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، یعنی آپ کی سیرت کی کیا کیا خوبیاں بیان کی جائیں، کہ کس کس گوشے کو بیان کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں بیکاری، جہاں جناب والا ڈکیتیاں کرنے والے، جہاں عزت، عورتوں کی عزت کو بمال کرنے والے ایسے لوگ موجود تھے، جبکہ فقراء کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، مانگنے والے بڑھ رہے تھے، تو پھر مانگنے والے، چوریاں کرنے والے بڑھ رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کو پڑھیے، اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ جب دیکھتے کسی شخص کو کہ کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کسی ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ روزانہ رات کو اتنے نوافل پڑھتے ہیں، وہ بزرگ او عالم دین، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کم و بیش 60 دینار، یہ 60,000 دینار اپنی تنخواہ میں سے ان کے لیے مقرر کر دیے کہ یہ تاکہ پہلے تھوڑی عبادت کرتے تھے، اب زیادہ کرنا شروع ہو جائے۔ ان کی دنیاوی جو فکر، تنگی معاش کا خوف تھا کہ پیسے کماؤں گا تو اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اپنا پیٹ پوجا کروں گا، کہا کہ میں ان کی اپنی تنخواہ میں سے، ذاتی جیب خرچ میں سے میں ان کو دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ خوب ذوق و شوق کے ساتھ اور مزید عبادت کریں۔ ایسا خلیفہ، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ صوبوں، جتنے بھی صوبے تھے، پھر وہ دور آیا کہ بکری اور شیر ایک ہی جگہ پانی پیا کرتے تھے۔ وہ عدل قائم کیا کہ بکری کو بھی پتا تھا کہ شیر عمر کی حکومت کے دوران مجھے نہیں کھا سکتا، شیر کو بھی پتا تھا کہ حاکمیت اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا شخص عام نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، عادل پسند ہے، عادل بادشاہ ہے۔ وہ عدل کی تھرتھراہٹ، بیٹھا ہے عمر تخت پر لیکن کانپ رہے ہیں چرند و پرند۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ اور اللہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، ان کی زوجہ کا بھی نام فاطمہ تھا، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے بڑھ کر، ایزنانیہ نے بیٹھے ہو تھوڑے ادھر، میں نے اپنے شوہر سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار شخص نہیں دیکھا۔ میں مولوی تسی بھی ماشاءاللہ دیندار، کدی سنے نے زوجہ محترمہ نے منہ چکی یار میرے شوہر جیسا کوئی شوہر نہیں، میرے شوہر جیسا پرہیزگار متقی کوئی نہیں۔ تو یہ سٹیٹس اور یہ معیار قائم کیا کہ اللہ اکبر جل شانو۔ باہر کے لوگ تو کہتے ہیں جی او جی بہت نیک نے جی، بہت پرہیزگار نے جی، لیکن حضور نے کیوں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جس کے بارے میں گھر والے کہیں کہ میرا شوہر سب سے بہتر ہے، میرا بھائی سب سے بہتر ہے، میرا سب سے بہتر ہے، میرا جناب والا داماد سب سے بہتر ہے، میری جناب والا سسر سب سے بہتر ہے، میرا جناب والا پوتا سب سے بہتر ہے۔ گھر والوں کے لیے میرٹ قائم کیا جائے، اپنا معیار قائم کیا جائے، باہر پرہیزگار بنتے بھی ہوں، باہر نیکوکار بنتے بھی ہوں، اللہ اکبر، اور راتیں ایسی ہوں، دن ایسے ہوں، موبائل نکال کے دیکھا جائے تو جناب والا موبائل کے اندر فلمیں ڈرامے بھرے ہوں، جناب والا گانے بھرے ہوں، اللہ اکبر جل شانہ۔ آج ماں باپ کے سامنے اولاد، نارملی ایک بات ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ آپ سخت خوف خدا رکھنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رونے والے تھے۔ ایسا نیک پرہیزگار شخص، اور آگے اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے، اللہ اکبر جل، میں جب یہ روایت پڑھتا سنتا ہوں، یقین کریں جھوم جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے یا یمن کے سفر سے واپس آئے، عظیم صحابی رسول انس بن مالک، وہ زندہ تھے اس وقت،
واپس آئے تو مدینہ کی ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن بھی گزارا ہے، جوانی بھی گزاری ہے، حضور کو نمازیں پڑھتے دیکھا، تہجدیں پڑھتے دیکھا، حضور کے قیام لیل و نہار کو دیکھا ہے، اور حضور کی صوم و صلات کو دیکھا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ عظمت والا عمر بن عبدالعزیز، یعنی ایسی شانوں کا مالک کہ دیکھنے والا صحابی رسول ہے، حضور کے ساتھ بچپن بھی جوانی بھی گزاری ہے، اب بڑھاپے کو پہنچے ہیں، کہتے ہیں میں نے عمر سے بڑھ کر، عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر میں نے حضور جان عالم کی طرح نماز پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا، ایسی شانوں کا مالک۔ تو آج ان کی سیرت کا پہلو یہ بھی ہے کہ خوف خدا رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ آج ہم کہتے ہیں ہمارا یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں، میری ماں نہ دیکھے، میرا باپ نہ دیکھے، میرے بہن بھائی نہ دیکھے، میرے ساس سسر نہ دیکھے، میرے تعلق دار نہ دیکھے، میرے عزیز و اقربا نہ دیکھے، میرے جناب والا دوست احباب نہ دیکھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب رب جل جلالہ، اللہ اکبر، سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 47 اور 48 میں، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا یہ وہ لمحہ ہے قیامت کے روز محشر کے میدان میں جب سب مجمع آدم کا قیامت تک مجمع عام کھڑا ہوگا اور شخص ایک شخص کو کھڑا کر کے کہا جائے گا، جب جن پر رب رحم فرمائے ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کہا جائے گا اے بندہ خدا اقرا کتابک، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ آج جناب آدم تیرا ابو البشر، تیرا باپ آدم سے لے کر علیہ السلام قیامت تک کا ہر فرد موجود ہے۔ اقرا کتابک، آج جناب اپنا نامہ اعمال ان کی طرف چہرہ کر اور پڑھ کر سنا۔ اول تاخر جو تو نے بدیاں کی، منہ کالا کیا، رنگ ریلیاں منائی، آج پڑھ کر سنا۔ وہ وقت یاد کرو جب تنہائی کے اندر گناہ کرنے اور لوگوں سے چھپ چھپا کر کرنے والوں، جب رب جل جلالہ فرمائے گا اقرا کتابک، یہ تیرا نامہ اعمال ہے اور پڑھ کر سنا۔ آج تیرا باپ بھی مجمع میں موجود ہے، آج تیرا بھائی بھی موجود ہے، آج تیری ماں بھی موجود ہے، آج تیرا چچا بھی موجود ہے، آج تیرا ماموں بھی موجود ہے، آج تیرا ہر فرد موجود ہے، آج تیری زوجہ بھی موجود ہے، ہر ایک رشتہ دار تیرا موجود ہے۔ آج پڑھ نامہ اعمال اور پڑھ کر سنا۔ کیا سنائیں گے؟ اس وقت سے ڈرا جائے۔ رب فرماتا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن میں ان کے منہ پر، وہ بندہ کہے گا نہیں نہیں یوں نہیں، فرمایا آج زبان بند ہو جائے گی۔ نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا میں زبان بندی مور لگا دوں گا علی افواہہم، اور وتکلمنا ایدیہم، تم کیا تمہارے ہاتھ پاؤں آج ہم سے خطاب کریں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ فرمایا اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر ایک لپک کر راستے کی طرف جاتے تو انہیں کوئی راستہ نہ سوچتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ فرمایا اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، ان کی صورتیں مسخ کر دیتے۔ فلمیں دیکھنے والا رمضان میں دیکھتے ہیں لوگ، رات کو جناب والا اور روزے کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ روزہ جناب ٹائم پاس ہو رہا۔ اللہ اوپر روزہ داری کی حالت میں تمہاری شکل بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، کوئی اور صورت تبدیل کر دی گئی تو بنے گا کیا؟ کس منہ کے ساتھ محشر میں اٹھیں گے؟ رب فرماتا ہے علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون۔ فرمایا اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کی صورتیں بدل دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ تو اس سے پہلے کہ پیغام اجل آ جائے، نوجوان بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، چھوٹے بھی جا رہے ہیں، ہر ایک نے مرنا، کیوں نہ اللہ کی رضا پا کر، کیوں نہ رب کی عبادت کر کے، کیوں نہ اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جائے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ فیض ہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امام سید السادات فخر السادات، ہمارے سروں کی جان، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے دلوں کی دھڑکن،
جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم چشم و چراغ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے مالک کریم ہماری بے حساب بخشش فرمائے، اور اللہ ان سچے سچے پاک طیب طاہر سیدوں کے صدقے مالک کریم ہم جیسے منہ کالے بدکاروں کو بے حساب بخش کر جنت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔